عبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. From the day that we were born until the day that we will die, we will not forget Karbala. We will not forget Hussein. We will not forget Hussein. حدیث معصوم کو اگر پڑھ کے آپ فارغ ہوتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے, کبھی بھی اس بات کے اوپر اعتراض نہ کرتے کہ ہم جو ہے مولازمہ منائیں گے, عید نہیں منائیں گے. جب رسول نے منایا ہے اپنے دونوں کانوں کے اوپر دوش کے اوپر بیٹھا کر حسن و حسین کو بٹھایا اور مدینے کی گلیوں پر لے کر چلے ہیں تاکہ پورا مدینہ دیکھے کہ نبی کس طریقے سے عید کے لیے جا رہے ہیں. نبی کی زندگی ٹھیک ہے, وہ زندگی اگر تم نہیں مانتے ہو, نہیں سوچتے ہو, نہیں غور و فکر کرتے, 8ویں امام کا دور یاد ہے, 8ویں امام کا دور یاد ہے کہ جب خلیفہ وقت نے امام کو مشہد اور خراسان میں بلایا ہے اور کہا کہ آج میں ان کی نماز نہیں پڑھاؤں گا, آپ پڑھائیں گے, اور امام اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں عیدگاہ کی طرف کہ جیسے نبی اپنے دور میں اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے مسجد نبی جانے کے لیے. شان و شوکت کیا تھی؟ امام کے سر کے اوپر سفید امامہ تھا, دوش کے اوپر دوش رسالت عبائے رسالت تھی, پا برہنہ امام نکلے ہیں. جب نکلے ہیں امام تو لوگوں کو نبی کا وہ دور یاد آیا کہ جب نبی مدینے میں نکلا کرتے تھے. تو جب امام اس طریقے سے اس شان و شوکت کے ساتھ عید کی طرف جا سکتا ہے, جو معصوم ہے, جو وقت کا امام ہے, تم کہتے ہو کہ ہم اسی امام کے چاہنے والے ہیں. کیسے امام کو چاہتے ہو, کیسے امام سے محبت کرتے ہو, کیسے عاشق ہو؟ یہ امام کے عاشق ہو. امام عید کے دن عید منا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم مولا کائنات کا رسم منائیں گے, اور اس کے بعد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا کا جیسے 10واں ہوتا ہے, 20واں ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, تو کیوں اور ائمہ کا نہیں ہو سکتا ہے, کیوں اور اماموں کا نہیں ہو سکتا ہے؟ شہدائے کربلا کا اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان کے منانے والے موجود تھے مگر انہیں منایا نہیں دیا گیا, انہیں منانے نہیں دیا گیا. ان کے اوپر رونے والے موجود تھے مگر رونے نہیں دیا گیا. ان کا تسمہ کرنے والے موجود تھے مگر ان کا تسمہ نہیں کرنے دیا گیا. اس لیے ہم عاشق حسین, ہم محبان حسین امام کا اور شہدائے کربلا کا تسمہ مناتے ہیں. اس لیے ہم امام کا اور شہدائے کربلا کا تسمہ مناتے ہیں. اس لیے ہم ان کا چہرہ مناتے ہیں کیونکہ ان کے منانے والے تھے مگر نہیں منانے دیا گیا. مگر یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ قوم جو شیعت سے الگ ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر مجتہدین کے اوپر یہ الزام ایسے لگاتے ہیں کہ میں ممبر سے نہیں کر سکتا ہوں. اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں مجتہدین کے اوپر. تو میرے عزیزوں, خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر اس مزاج کا اور اس سیرت اور اس کردار کا کوئی شخص نہیں موجود ہے. مجھے تو یہی علم ہے, اندر کی بات کیا میں نہیں جانتا. سوال پر موجود ہے. تو میرے عزیزوں, میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن کے طور پر پیش کیا ہے, خدا رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی, جب آپ کے پروردگار نے, آپ کے خدا نے آپ کو مفلس پایا, آپ کو تنگ دست پایا, آپ کو غریب پایا, تو کیا مال کے ذریعے سے آپ کی مدد نہیں کی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, کیا آپ کے خدا نے جب آپ کو تنگ دست پایا, خالی ہاتھ پایا, تو مال کے ذریعے سے کیا آپ کے پروردگار نے آپ کی مدد نہیں کی؟ ٹھیک اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جس کے اوپر بہت سارے تقریروں میں جیسے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ, کہ میرے نبی کہ جب آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو کیا خدا نے آپ کو سایہ نہیں عطا کیا؟ سایہ سے مراد وہ سایہ مت سمجھیے جو جسم کا سایہ ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی کو جو ہے خدا نے سایہ نہیں عطا کیا تھا.
اچھا سایہ کیوں نہیں عطا کیا؟ جب بات آ گئی تو اس کے اوپر بھی 2-3 جملے. نبی کو جو سایہ نہیں عطا کیا قدرت نے، اہل سنت والجماعت کے بہت مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں علامہ وحید الزمان، ہو سکتا ہے نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، علامہ وحید الزمان. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو خدا نے سایہ نہیں دیا تھا. یہ ہم بھی مانتے ہیں اور پوری امت مسلمہ مانتی ہے، پورا عالم اسلام مانتا ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو سایہ نہیں عطا کیا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے ریزن لکھا، سبب لکھا، وجہ لکھی کہ کیوں نہیں سایہ عطا کیا. انہوں نے پہلی وجہ یہ لکھی کہ چونکہ سایہ نبی کو قدرت نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ سائے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے مالک سے آگے نکل جاتا ہے، کبھی اپنے مالک سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور کبھی اپنے مالک کی برابری کرنے لگتا ہے. یہ تینوں کیفیتیں سائے کے اندر توجہ چاہتا ہوں میرے اس کو. سایہ اس لیے نبی کو نہیں عطا کیا گیا. علامہ وحید الزمان نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ سایہ کبھی اپنے مالک کی، سایہ صاحب سایہ کی، اپنے مالک کی کبھی برابری کرنے لگتا ہے کہ جیسے مالک چل رہا ہے اسی طریقے سے سایہ چلے گا، بالکل برابر اپنے مالک کے. کبھی سایہ اپنے مالک سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. یہاں پر علامہ وحید الزمان لکھ کر خاموش ہو گئے، مگر میرے عزیزوں یہاں پر بڑھ کر صرف ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا کہ جب نبی کو خدا نے اس لیے سایہ نہیں دیا کہ خدا کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، یہ بات خدا کو منظور نہیں تھی کہ محمد کا سایہ محمد کی برابری کرے. تو جب محمد کے سائے کو یہ اختیار قدرت نے نہیں دیا کہ محمد کا سایہ محمد کی برابری کرے، تو جو محمد کا ہم سایہ ہے وہ محمد کی کیا برابری کرے گا؟ تو جو نبی کو ہم جیسا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، تو جو نبی کا جو سایہ ہے وہ نبی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا، نبی کی برابری نہیں کر سکتا، نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وجہ سے خدا نے نبی کو سایہ نہیں دیا تھا. تو پھر آج کا یہ انسان اگر یہ کہہ دے کہ ہم نبی جیسے ہیں تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس سے بڑا ستم اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود مسلمان آج کا یہ انسان کہنے لگے کہ ہم نبی جیسے ہیں، یا نبی ہمارے جیسے ہیں، یا نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں. پہلی وجہ علامہ وحید الزمان نے لکھا. دوسری وجہ علامہ وحید الزمان نے لکھا کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں تھی جس کی بنیاد پر خدا نے نبی کو سایہ نہیں دیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے عاشق، شمع رسالت کے پروانے اور جانے نبوت کے دیوانے نہ جانے کیا کیا تھے، مجھے خود ہی نہیں پتا ہے. انہیں وہ نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ان کے قدم سایہ نبوت کے اوپر آ کر پڑ جائے. خدا نے اس لیے نبی کو سایہ نہیں دیا تھا کہ نبی کے ساتھ چلنے والے، نبی کے اصحاب، نبی کے صحابی، نبی کے دوست، نبی کے جانثار، نبی کے عاشق جب نبی کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ چلے تو ان کے قدم نبی کے سائے کے اوپر پڑ جائے. قدرت نے اس وجہ سے نبی کو سایہ نہیں دیا تھا. تو یہ صحابی کی منزل ہے، صحابیت کی یہ منزل ہے کہ اس کو یہ بات اس لیے حق بھی نہیں دیا گیا ہے کہ وہ نبی کے سائے کے اوپر بھی اپنا قدم رکھ دے. یہ صحابی کی منزل ہے. مگر علی کی منزل یہ ہے کہ نبی کے گوشت کے اوپر علی کے قدم آ جائے، نبی کے حکم کے اوپر، اور علی صرف قدم رکھ دے، اور اس کے بعد علی کے قدم جیسے ہی دوش رسالت پر آئے تو نبی کے دوش کے اوپر علی کے قدم آتے ہی علی اتنے بلند ہوئے کہ بتوں کے جو بھی بت رکھے گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، سارے بتوں کو علی نے توڑ کر خانہ کعبہ کی صفائی کی ہے.
सित्ता में एक किताब है सही मुस्लिम। सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है कि जिसके अंदर नबी ने इरशाद फरमाया, जी देखिए सही मुस्लिम किताब का नाम है, किताब का नाम रख लेने से कोई सही मुस्लिम नहीं हो जाएगा। तो फरमान है कोई शख्स अगर अपनी किताब का नाम सही मुस्लिम रख ले तो सही मुस्लिम नाम रख लेने से सही मुस्लिम नहीं होगा। और मुसलमानों की नजर में सही मुस्लिम होना, सही मुसलमान होना और है, कुरान की नजर में सही मुसलमान होना, दोनों में फर्क है। तो मुसलमान की नजर में मुसलमान मत बनिए, बल्कि कुरान की नजर में मुसलमान बनिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, नबी ने इरशाद फरमाया, आयत दोनों जहन में होनी चाहिए। जो मैंने आयत आपके खिदमत में पेश किया कि जब नबी को तंगदस्त पाया तो माल के जरिए से मदद की, वो वजह का आयलन फागना, और जब यतीम पाया तो फिर सहारा दिया, किफालत की, अलम यजिद का यतीमन फागा। ये दोनों आयतें हैं इस आयत के जहन में ये हदीस सही मुस्लिम की कि जिसमें नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता, तवज्जो चाहता हूं, इस इंसान उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं बन सकता है कि जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत ना करे और अपने माल से ज्यादा मोहब्बत ना करे। ये नबी की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर। नबी ने फरमाया कि इंसान उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं बन सकता है कि जब तक वो मुझ रसूल, मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा ना चाहे और अपने माल से ज्यादा मोहब्बत ना करे। तो अब मैं सवाल आपसे करूंगा कि तारीख इस्लाम उठाकर देखिए और मुझे जवाब दीजिए कि तारीख इस्लाम में कौन ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद से बढ़कर नबी से मोहब्बत की और जिन्होंने माल से बढ़कर नबी को अजीज रखा है। तो पूरी तारीख इंसानियत में, तारीख इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, तारीख इंसानियत के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी शख्सियतें गुजरी कि जिन्होंने नबी को अपने औलाद से बढ़कर चाहा है और नबी को अपने माल से बढ़कर अजीज रखा। जिस शख्सियत ने औलाद से बढ़कर चाहा उस शख्सियत का नाम अबू तालिब है, और जिस शख्सियत ने माल से बढ़कर चाहा उस शख्सियत का नाम खदीजतुल कुबरा है। दो शख्सियतें हैं आलम इस्लाम के अंदर जिन्होंने नबी को अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत की, वो शख्सियत अबू तालिब थी। और जिस शख्सियत ने नबी को अपने माल से ज्यादा अजीज रखा वो शख्सियत जनाब खदीजतुल कुबरा। खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज आपका चेहरा बड़ा ही मलूल मालूम होता है, कनीज सबब पूछ सकती है कि किस वजह से आप परेशान। नबी ने फरमाया, सैयदा ताहिरा, दुनिया की ये पहली खातून थी खदीजतुल कुबरा कि जिनको नबी ने सैयदा कह के पुकारा है, जिन्हें नबी ने ताहिरा कह के पुकारा है। जिस बीबी, जिस खातून, जिस औरत के ज़र्फ में सयादत और तहारत मौजूद हो, उसकी बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन ना होगी तो फिर कौन होगा? सैयदा कह के पुकारते थे नबी, ताहिरा कह के पुकारते थे पैगंबर कि सैयदा। मुसलमानों की ये हालत नहीं देखी जाती है, उनके अमीर उनके ऊपर बेजा बेपनाह जुल्म करते हैं। मेरे पास इतनी दौलत और इतने पैसे नहीं है कि उन्हें आजाद करा सकूं, बस ये जुमला कहा था नबी ने। खदीजतुल कुबरा ने आवाज दी गुलामों को कि मेरे जो भी माल जहां तक है सारे के सारे नबी के कदमों में लाकर डाल दिए जाए। कनीजों को हुक्म दिया कि सारे के सारे माल और असबाब नबी की
خدمت میں نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دو. روایت کی فکریں ہیں میرے عزیزوں کی اتنا مال جمع ہو گیا تھا کہ نبی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہو گیا تھا. نبی خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مال کا اتنا انبار لگا ہوا تھا. کوئی معمولی خاتون تو نہیں تھی نا خدیجہ الکبریٰ. وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جب اپنے گھر میں چلتی تھی تو پیچھے کا آنچل پکڑنے کے لیے 10 کنیز موجود رہتی تھی. یہ حالت رہتی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی. بحرین سے لے کر سکندریہ تک، یعنی مکے سے لے کر بحرین اور بحرین سے لے کر سکندریہ تک جتنے تاجر تھے سب کے سب جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے. اتنی بڑی دولت کی مالکہ ملکۃ العرب، ملکۃ المکہ نہیں کہا ہے، عرب کی ملکہ. تو عرب کا دائرہ کہاں تک ہے دیکھتے چلے جائیے. صرف سعودی عرب کو تو عرب نہیں کہا جاتا ہے نا. عراق وہ بھی تو عرب کا ممالک ہے، سیریا وہ بھی تو عرب میں آتا ہے. یہ سارے کے سارے ممالک تو عرب میں آتے ہیں. تو ملکۃ العرب عرب کی جو ملکہ ہے، جو عرب کی شہزادی ہے، سب سے بڑے دولت کی مالکہ ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ. نبی کے ایک کہنے کے اوپر اپنے ساری کی ساری دولت نبی کے قدموں میں ڈال دی. ایسی مومنہ خاتون عورت کی فطرت ہے میرے عزیزوں کہ وہ سب کچھ لٹا دیتی ہے مگر زیور بچا کے رکھتی ہے. زیور بچا کے رکھتی ہے، سب کچھ لٹا دے گی مگر زیور نہیں دیتی ہے. بخل اس کے مزاج میں ہے. اچھی بات ہے، بری چیز نہیں ہے. عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، مگر مرد کو نہیں ہونا چاہیے. ہاں، مرد اگر کنجوس ہو گیا تو سوسائٹی کے اندر اپنی آبرو کو کھو دے گا. عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، یہ اچھی فطرت ہے. اگر عورت خدا نخواستہ کہیں بخیل کی جگہ کے اوپر بے پناہ جو آ رہا ہے سب کو دیتی چلی جا رہی ہے، تو شوہر کی جو سیلری ہے، ایک مہینے کی جو کمائی ہے 10,000 20,000، وہ ادھر لا کے رکھے گا، دوسرے دن وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے مولا نے فرمایا کہ عورت کے اندر بخل ہونا چاہیے، کنجوسی ہونی چاہیے. اچھی صفت ہے، خدا نے اس کی فطرت، اس کے نیچر میں یہ چیز رکھی ہے. یہ بری چیز نہیں ہے. مگر مرد کو جو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو سخی ہونا چاہیے. سبق ہے محمد. مگر دنیا نے اسے کیا دیا جس نے عالم اسلام کو اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ برسوں کی دولت نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. عالم اسلام کے مورخین سے سوال کرتا ہوں میں کہ عالم اسلام کے مورخین نے انہیں کیا کیا؟ تہمت، الزام. اچھا، الزام بھی کیا لگایا کہ جب نبی کی زوجیت میں آئی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ تو ماشاءاللہ وہ بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں، طلاق یافتہ تھیں. نبی کے نکاح میں آئی ہیں تو پہلے سے وہ بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، اس کے بعد نبی نے ان سے نکاح کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بیوہ عورت، توجہ چاہتا ہوں میرا عزیزوں جملے کے اوپر، کوئی بیوہ عورت، کوئی طلاق یافتہ خاتون نبی کی زوجہ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. کوئی طلاق شدہ عورت نبی کی زوجہ ہو سکتی ہے. کوئی بیوہ عورت نبی کی زوجہ ہو سکتی ہے مگر بطول کی ماں نہیں ہو سکتی ہے. کوئی طلاق یافتہ عورت، کوئی بیوہ عورت نبی کی زوجیت میں تو آ سکتی ہے، نبی کی زوجہ تو بن سکتی ہے مگر زہرا کی ماں نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ بطول جو ہر عیب سے پاک ہو. اور اگر کوئی عورت پہلے سے طلاق یافتہ ہے، پہلے سے بیوہ ہے، تو یہ ایک نقص ہے. اور خدا نے شہزادی کو ہر نقص سے دور رکھا ہے، ہر عیب سے پاک رکھا ہے. اصل میں ماں کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے، خدیجہ الکبریٰ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی ہے کہ نبی کی زوجیت میں جب آئی ہیں تو اس سے پہلے طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں، وہ شہزادی کے فضیلت کو گھٹانے کے لیے کیا گیا ہے
کہ نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگا دو، شہزادی کونین کی ماں کے اوپر تہمت لگا دو کہ وہ بیوہ تھی نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے یا طلاق یافتہ تھی، شہزادی کی فضیلت تو خود گھٹ جائے گی۔ تو یہاں پر بیٹی کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے ماں کے اوپر تہمت لگا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں تو یہ انعام دیا عالم اسلام کے مورخین نے شہزادی کونین کی ماں کو، جس کی اتنی بڑی قربانیاں تھیں، جس خاتون نے اتنی جانیں ساریاں عالم اسلام کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ بتائیں مجھے شیب ابی طالب کا وہ زمانہ 3 سال تک 3 سال تک شیب ابی طالب کا وہ زمانہ کہ جہاں کے اوپر نبی کے خانوادے کا بائیکاٹ، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ تجارت، نہ لین، نہ دین، نہ بات چیت، کچھ نہیں، ہر چیز سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا بنی ہاشم کو، قریش نے کر دیا۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے اندر ہماری زندگی اس طریقے سے گزر رہی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب پیاس کا غلبہ بڑھتا تھا ہمارے بچوں کے اوپر تو وہ سوکھی ہوئی مشکوں کو چبانے لگتے تھے، سوکھی مشکوں کو چبانے لگتے تھے ہمارے بچے پیاس کی غلبے کی وجہ سے، اور جب العطش کی صدا بلند کرتے تھے تو قریش کے اونٹ جنگلوں سے دوڑنے لگتے تھے۔ یہ حالت تھی شیب ابی طالب کے اندر، نبی کے خانوادے کا۔ مگر 3 سال کے 1000 راتوں کے اندر صلوات پڑھیں محمد والے، جو خاتون ثابت قدم ہے، تاریخ نے 2 خاتون کا نام لکھا ہے۔ ایک وہ کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سجا کر نبی کی قتلگاہ کے اوپر سلا دیتی تھی، اس نیت سے کہ میرے بچے شہید ہو جائیں مگر نبی بچ جائے، طالب تو قتل ہو جائے مگر نبی بچ جائے، عقیل تیرا مارا جانا مجھے گوارا ہے مگر نبوت کے جسم کے اوپر خراش آ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ عقیل میرے لال سو جاؤ نبی کے بستر پہ، تم قتل ہو جاؤ ہمیں منظور ہے مگر نبی کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ علی میرے لال نبی کی حفاظت کے لیے سو جاؤ نبی کی قتلگاہ کے۔ تو وہ ماں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے بچوں کو سجا کر سنبھال کر نبی کی قتلگاہ کے اوپر 1000 راتوں لٹاتی چلی آئی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ بچے قتل ہو جائیں بھتیجا بچ جائے۔ بھتیجے کو چاہا جاتا ہے مگر بیٹوں سے زیادہ نہیں، جہاں بچوں کی بات آ جاتی ہے اپنے بیٹوں کی وہاں سب کے نظریے بدل جاتے ہیں۔ مگر دنیا کی یہ پہلی خاتون تھی فاطمہ بنت اسد علی کی مادر گرامی کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہا۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیے ہیں مینا کے میدان میں، چھری چلائی مگر بیٹا بچ گیا، جانور ذبح ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے خلیل اللہ کہلائے، بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے مگر قیامت تک کے لیے خلیل اللہ کہلائے کہ نہیں؟ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے بچ گئے، قیامت تک کے لیے ذبیح اللہ کہلائے کہ نہیں؟ کہلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نیت کو دیکھتی ہے، عمل کے کوتاہی کو نہیں دیکھتی ہے۔ نیت دیکھتی ہے قدرت کی نیت کیا تھی۔ تو یہاں کے اوپر بھی یہی حال تھا کہ ماں اپنے بچوں کو اس نیت سے لٹاتی تھی کہ بیٹے قتل ہو جائیں، بیٹے شہید ہو جائیں مگر بھتیجا بچ جائے۔ آج بتائیے کہ کوئی لیتا ہے فاطمہ بنت اسد کا نام؟ کتنی حدیثیں ہیں صحیح ستہ کے اندر فاطمہ بنت اسد سے، جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ خدیجہ الکبریٰ نبی کی زوجیت میں 25 سال رہی ہیں،
25 साल तक नहीं है नबी के साथ। मगर सितमजदी ये है कि एक भी हदीस नहीं है जनाब खदीजतुल कुबरा से, एक भी हदीस नहीं है जनाब खदीजतुल कुबरा से कि एक भी हदीस मौजूद हो। और जो ज़ौजा नबी की ज़ौजियत में जो बाद में आई हैं, जो ख़वातीन, उनसे हजारों रवायतें, हजारों हदीसें मौजूद हैं, हजारों रवायतें मौजूद हैं, सैकड़ों हदीसें मौजूद हैं, मगर खदीजतुल कुबरा से एक भी हदीस नहीं मौजूद। नबी की एक बीवी ने जब नबी को रोते हुए देखा तो कहा, क्या आप उस बूढ़ी औरत को याद करके रोते हैं? आपके पास इतनी खूबसूरत खूबसूरत औरतें मौजूद हैं, फिर आप उस बूढ़ी औरत को देख याद करके क्यों रोते हैं? खुद फरमाती हैं कि नबी के चेहरे के ऊपर इतना गुस्सा और इतना जलाल मैंने कभी नहीं देखा। अपनों से दूर है, चाहने वालों से दूर है, जो बाप के दामन को पकड़ के रखा है। बाबा आप हमें छोड़ के मत जाइए, बाबा सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया है, ये मेरे बाबा चचा पास गए वो वापस नहीं आए हैं, बाबा अली अकबर चले गए वो भी वापस नहीं आए, ये बाबा कासिम गए वो भी वापस नहीं आए हैं, बाबा देखिए मेरा भैया अली असगर वो भी शहीद कर दिया गया, बाबा आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप हमें छोड़ के मत जाइए इस जंगल में तन्हा। हुसैन कह रहे हैं, शहजादी दामन को छोड़ दो, बाबा को जाने दो। अच्छा बाबा आप जाना चाहते हैं, ठीक है चले जाइए, मगर हमें मदीना छोड़ दीजिए। नहीं बेटी ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हें मदीना छोड़ दें। बाबा फिर आप हमें इस जंगल की तरह मत छोड़िए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, हम आपके बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? आप सोचे मेरे अजीजों, जहां चारों तरफ चाहने वालों की लाशें बिखरी पड़ी हुई है, ऐसो हमारी सब शहीद हो चुके हैं, हुसैन नुसरत आखिर के वास्ते सकीना के पास खड़े हुए हैं, और वो बच्ची अपने बाप के दामन को पकड़ी हुई कह रही है, बाबा हमें छोड़ के मत जाइए, हम आपके बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? हुसैन पीछे हटते चले गए, सकीना के हाथ में बाबा का दामन मुख्तसर होता चला गया। जब दामन हाथ से छूटा सकीना जमीन पर बैठ गई, इधर सकीना जमीन पर बैठी, उधर हुसैन दुर्जना पे बैठे। एक मर्तबा बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, सकीना ने वादा किया कि नींद आएगी जब आपकी मुंह पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। और लोगों में अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय तुम्हें आने मोहम्मद के। हाँ मेरे अजीजों, आज आम का और शोहदाए करबला का दसवां मनाने के लिए मौजूद है, आप उसका दसवां मना रहे हैं कि जिसका दसवां नहीं मनाया गया, जिसका जवान बेटा मौजूद था मगर इतना मजबूर था कि हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार को, जब बीमारे करबला को गंजे शहीदा से गुजारा गया, बीमार की नजर बाप की लाश के टुकड़ों के ऊपर पड़ी, चेहरे का रंग बदल गया, ज़ैनब की नजर सैयदे सज्जाद के ऊपर, सज्जाद की नजर बाबा के लाशे के ऊपर, एक मर्तबा चेहरे का रंग बदला, खुफी ने खुद को नाके से गिरा दिया, शहजादी ने खुद को की बुलंदी से जमीन पर गिराया, बीमारे करबला की नजर खुफी के ऊपर पड़ी, एक मर्तबा शहजादी आगे बढ़ी, हुसैन के लाश को टुकड़ों को उठाया और एक जुमला कहा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। लाश के टुकड़ों को उठाया हुसैन के, बहन ने आसमान की तरफ बुलंद किया और एक फिक्रा कहा, क्या तुम भी
جا رہی ہے. اے بھیا بہن سے کلام کرو, آواز دو کہ